اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمت توفیق اور ہمیں موقع بھی دے رکھا، مہلت بھی دے رکھی کہ ہم کچھ اپنے استطاعت کے مطابق کچھ سنیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں وہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اتارے اور ہمیں اس سے کسی دوسروں کے لیے نفع بخش ہونے کی بھی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کی آیات کی طرف بڑھنے سے پہلے کل جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں جو موضوع بحث تھا وہ تھا ایک مسلمان کے ہاتھوں اگر دوسرا مسلمان یا مومن وہ یا تو قتل ہو جائے غلطی سے یا قصداً اسے کوئی مسلمان جو کسی دوسرے مسلمان کو اگر قتل کر دے تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا احکامات ہیں اور کیا قوانین ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس میں ایک کفارہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس کا ذکر ہوا کہ یا تو وہ ایک کفارہ ہے، دوسرا دیت ہے جو اگر غلطی سے قتل ہو جائے، قتل کرنے کا ارادہ نہیں لیکن غلطی سے اس کی جان جو ہے وہ چلی گئی، لے لی، تو اس صورت میں جو اس کے وارث ہیں اس کو جو رقم دی جائے گی وہ دیت ہے جو کل ذکر ہوا 100 اونٹ یا اس کے برابر یا اس طرح کے اور بھی کچھ نصاب ہیں دیت کے۔ اور تیسرا قصاص جو ہے قتل کے بدلے قتل۔ کل ایک اہم بات یہ ایڈ کرنی چاہیے تھی جو نہیں ہو سکی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی قوانین قرآن کی صورت میں یا احادیث اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہماری امت یا امت محمدی کو جو دیے، جو بھی قوانین، وہ ان کا نفاذ، ان کے اوپر عمل درآمد کرانا اور ان کے مطابق عدل و انصاف کرنا یا عدل و انصاف فراہم کرنا رعایا کو یا عوام کو، یہ ریاست کی یا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات میں قانون کو اپنے ہاتھ میں، انفرادی طور پر اپنے ہاتھ میں کوئی نہیں لے سکتا۔ اب جیسے یہی قتل کے بدلے میں قتل یا قتل خطا اگر ہو گیا تو اس کے بدلے اس کو جو دیت ملے گی یا جو بھی اس کا انصاف، جو بھی جس طرح بھی ہوگا، جو بھی اس کے قانونی پہلو ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قانون کے لیے رہنمائیاں دی، تو ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے، ان کے اوپر عمل درآمد کرانا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کوئی ادارے قائم کر کے کرے یا چاہے وہ قاضیوں کا کوئی گروہ جو ہے وہ اس کو متعین کرے یا جس بھی طرح سے کرے، لیکن یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر انفرادی طور پر کوئی قبیلہ یا کوئی شخص یا کوئی گروہ اگر اس قانون کو انفرادی طور پر اپنے اوپر لاگو کر کے دوسرے قبیلے کے اوپر یا دوسرے شخص کے اوپر چڑھائی کر دے گا یا اس کو زبردستی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس سے جو امن و امان ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، بلکہ لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ انصاف کے سارے تقاضے پورے نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسے معاملات رہ گئے ہوں جن کو شامل حال نہیں کیا گیا،
اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے جس کے مطابق پھر آگے اس سزا جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات ہیں کہ انفرادی طور پر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی خاندان یا کوئی بھی قبیلہ انفرادی طور پر کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ یہی آج کے ہمارے دور میں بہت نظر آتا ہے، جہاں پر قانون ریاست کی طرف سے جو لاگو کیا گیا ہے، جو قانون وہاں پر کمزور ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ خامیاں ہیں، یا اس کے اوپر جو اصحاب ہیں، مطلب رسپانسیبل پرسنز جو ہیں، جو ذمہ دار افراد جو ہیں یا ادارے جو ہیں، وہ کرپشن کی وجہ سے یا بدعنوانیوں یا اس طرح کے معاملات کی وجہ سے وہ اپنا کام احسن طریقے سے انجام نہیں دے رہے، تو اس کا ہی نتیجہ ہے کہ معاشرے میں امن و امان جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے کافی حد تک۔ اور اکثر ہم نے یہ سننے میں آیا ہے کہ کسی بدلہ جو ہے وہ انفرادی طور پر بھی لے لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے تنازع جو ہے وہ ختم ہونے کے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اس طرح کی آیات آتی ہیں اور اس طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوانین جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، وہ جب بھی بیان ہوتے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری میں ہے، اور جو افیکٹڈ پیپل ہیں، جو اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں اس معاملے میں یا اس واقعے میں، ان کو چاہیے یا یہ بھی ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ فیصلہ کرنے کے بجائے حکومت وقت یا جو ذمہ دار ادارے ہیں یا ذمہ دار اصحاب ہیں اس وقت، قاضی ہیں یا جو بھی یونین کونسل کے لیول کے ہیں یا جو بھی جس بھی ملک کے قانون کے مطابق، تو ان کو اپروچ کر کے ان کے تھرو اپنے معاملات جو ہیں نا ان کو ڈسکس کر کے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے، نہ کہ اپنی مرضی سے اپنے ہاتھ میں ہی سارے قانون لے کر اپنی مرضی سے فیصلے کرنے شروع کر دیں۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو نہ صرف کل ایڈ ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آنے والے اس طرح کے احکامات ہیں جو شریعت کے قوانین ہیں، جن کا نفاذ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دیا ہمیں ایز اے امت، تو ہمیں اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہاں، مطلب ذاتی لین دین اور کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ذاتی معاملات ہیں وہ تو انفرادی طور پر ہی ہوں گے، اور جو اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے، جو توبہ کرنے کا ہے یا اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا یا اس طرح کے معاملات جو ایک انسان کا ڈائریکٹ اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو استوار کرتا ہے، تو وہ تو یقیناً انفرادی طور پر ہی ہے، اور اس میں کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ کتنا زیادہ ٹھوس نیت سے اور کتنا پکے ارادے سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے مطابق یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرماتا ہے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائیاں جو ہیں وہ قائم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اب ہم آج اپنے آج کی سبق کی طرف چلیں۔ تو آج کا سبق ہے آیت نمبر 94 سے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم سفر پر نکلو اللہ کی راہ میں، جب تم اللہ کے راستے میں سفر پر نکلو، اللہ کے راستے میں سفر پر نکلو کہ کیا مطلب؟ جب تم جہاد یا قتال، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد جو ہے اس کے لیے آواز بلند کی، تو جب تم اس راستے پر نکلو، اللہ کے راستے پر نکلو، تو فتبینوا، تو تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو، تم سب خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کس چیز کی تحقیق کیا کرو اور کیا معاملہ ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور مت تم سب کہو، لمن، اس کو جو القا، ڈالے یا کہے، اس کو جو کہے، یعنی اگر کوئی کہے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام، اگر کوئی تمہاری طرف سلامتی کہے یا تمہاری طرف سلامتی بھیجے یا تمہیں السلام علیکم کہے، سلام کہے، تو تم اس کو مت کہو، کیا مت کہو؟ لست مومنا، کہ تو نہیں ہے مومن۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں جو نکلے ہو اے مومنو، اگر تمہیں کوئی ایسا شخص یا ایسا گروہ کوئی مل جائے راستے میں، جب تم
اللہ کے راستے میں قتال یا جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، اور اس طرح کے حالات و واقعات ہیں کہ ہر طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور ہر جگہ جگہ پر دشمن جو ہے اس کے ملنے کے چانسز ہیں، تو جہاں کہیں تمہیں کوئی شخص ملے جو آپ تم سے کہے، تم سے سلام کہے، تمہارے اوپر سلامتی بھیجے یا تم سے سلام لے لے، تو تم اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں، تم اسے غیر مسلم ہونے کی بابت مت سمجھو، تم اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں۔ تبتغون، تم سب چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان، تم سب تو دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرا، بلکہ اللہ کے پاس تو غنیمتیں ہیں بہت زیادہ، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم اگر دیکھیں تو اس وقت کے جو حالات تھے معاشرے کے، یا پوری طرف جو ارد گرد کی جتنی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قصبوں اور قبیلوں میں، تو ایک تو ہم نے ذکر کیا، کل بھی شاید ذکر ہوا تھا، کہ ایسے قتل و غارت اور چھوٹے موٹے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں رونما ہوتے رہتے تھے، جن کو اکثر اوقات ہسٹری میں یا کتابوں کی شکل میں نوٹ نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ چھوٹے موٹے واقعات ہوتے تھے۔ جو بڑے بڑے واقعات یا بڑی بڑی جنگیں جو ہیں، اہم جنگیں جو ہیں، ان کا تو بڑی تفصیل سے ہمیں ذکر ملتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہیں یا چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ تفصیلات اس کی نہیں ملتی، لیکن وہ بکثرت موجود تھیں۔ اب خاص کر جب جنگ کا زمانہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنگ کرو یا قتال کرو ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ہجرت نہیں کی، یا کافروں کے خلاف جو ظلم کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں، تو مختلف ٹولیوں یا گروہوں کی شکل میں مطلب کہہ لیں کہ نکلتے تھے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں سے کہا گیا جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ تمہیں راستے میں اگر کوئی ملے، کوئی شخص یا کوئی قبیلہ یا چھوٹا سا کوئی گروہ جو کمزور ہو یا جس کے اوپر تم طاقت رکھتے ہو، اور تمہیں لگے کہ وہ مسلم ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمہارے اوپر سلامتی بھیجے، تم سے سلام لے، تمہارے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ اس کا اظہار کر دے، تو تم اس کو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں، تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں۔ اس کے ذکر میں بیک گراؤنڈ میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ ایک گزر رہے تھے کہیں سے، تو ایک چرواہا جو ہے وہ رستے میں ملا، ان کو شک ہوا کہ یہ جو ہے یہ تو مشرک ہے یا کافر ہے یا مسلمانوں کا دشمن ہے، تو اس چرواہے نے ان صحابہ کو یا ان مسلمانوں کا جو لشکر یا گروہ تھا جو چھوٹا تھا، اس کو سلام پیش کیا، اس کو سلام پیش کیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہ اپنے آپ کو ہم سے بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کا مال غنیمت جو ہے، بکریاں جو ہیں وہ ایز اے مال غنیمت لوٹ لی، اور قبیلے میں اپنی قوم میں یا اپنے جگہ پر واپس آ گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے اوپر ناراض ہوئے کہ تم نے کیا کیا، اس نے تو تمہارے اوپر سلام جو ہے وہ بھیجا تھا، اس نے تو سلامتی کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک واقعہ جو ہے غالباً حضرت اسامہ کے متعلقہ ہے، کہ کسی طرح سے کسی جنگ میں ایک کافر کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا تلوار زنی کا، تو حضرت اسامہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غالب آ گئے۔ تو جب کافر کو یہ لگا، جب اس مشرک کو یا کافر کو یہ لگا کہ اب مطلب اس کا مطلب وہ ہار چکا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے، یا کہہ لیں کہ وہ جب اپنے آپ کو اس نے کمزور پایا، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے شہادت جو ہے وہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ پھر بھی حضرت اسامہ نے اس کو یہ سمجھ کر کے یہ صرف اپنی جان بخشی کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہے، در حقیقت وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، وہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور پھر قتل کرنے کے بعد ان کے دل میں خلش رہی کہ میں نے اس طرح سے ایک کافر کو یا ایک مشرک جو بھی تھا، ایک انسان تھا، اس کو میں نے قتل کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، ان کے ساتھ بہت ناراض ہوئے، اور یہاں تک کہا
کہ اسامہ تو کیا کرے گا اس دن جب وہ اپنا کلمہ جو ہے وہ گواہی کے طور پر، شہادت کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرے گا، اللہ کے سامنے پیش کرے گا تمہارے خلاف۔ تو یہ بہت ناراضگی کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہاں پر اسی طرح کے واقعات یا اسی طرح کے معاملات کا ذکر ہے کہ اگر کوئی تمہارے اوپر سلام کیا، ہاں حضرت اسامہ کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو انہوں نے پہلے کہا کہ انہوں نے جب جسٹیفیکیشن کے لیے کہا کہ نہیں اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کلمہ پڑھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے مطلب جان بچانے کے لیے کہا ہے یا واقعی اس نے کلمہ حق جو ہے وہ پڑھ لیا ہے؟ قیامت کے دن تم کیا منہ دکھاؤ گے یا تمہارا کیا ہوگا جب وہ اس شہادت کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا؟ تو اس کا نتیجہ یہاں اسی آیت کے دوسرے حصے میں ہے۔ جیسے پہلے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بھیڑ بکریاں جو بھی تھی وہ مال غنیمت کے طور پر لوٹ کر اپنے قبیلے میں لے آئے وہ جو اصحاب تھے اس وقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ یہ تو مال غنیمت جو ہے یہ کس کام کا؟ تم نے تو ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے سلام پیش کیا تھا، جس نے کلمہ حق کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تب تغون عرض الحیات دنیا، تم تو دنیا کی زندگی کا کچھ ساز و سامان چاہتے ہو، یہ مال و غنیمت یا دنیا میں جو یہ طاقت یا غلبہ ہے تم تو اس کی خواہش کرتے ہو یا تم یہ سب چاہتے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ کے پاس تو اور بھی بہت زیادہ غنیمتیں ہیں۔ اللہ کے پاس جو مال ہے، اللہ کے پاس جو ساز و سامان ہے، یا اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے، یا قیامت کے دن جو اس کا نتیجہ ہے اور نتیجے کے طور پر جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی اس کے خاص فضل و کرم سے، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اسی طرح سے اسی آیت کے پیش نظر آج بھی ہمیں صرف ظاہری طور پر کسی کے ظاہری طور پر اگر کوئی کلمہ پڑھا جو بھی کر رہا ہے، جو ہمیں اس کی ظاہری کلمے کو ہمیں قبول کرنا ہے، ہمیں اس کی ظاہری سلام کی کیفیت کو قبول کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ منافقین بھی تھے اور اس وقت منافقین بہت کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ عبداللہ ابئی کا بہت دفعہ ذکر ہوا کہ مطلب سب کو پتا تھا، ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا کہ وہ منافق ہے، کیونکہ وہ زبان سے کلمہ گو تھا، لہٰذا اس کے اوپر مسلمانوں والے قوانین نافذ ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، باقی دلوں کے معاملات جو ہیں، نیتوں کے معاملات جو ہیں اور اعمال جو ہیں ان کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہی بھگتا جائے گا۔ وہ تو انسان اس میں کوئی نہیں، ظاہری طور پر اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو یقیناً اس کے ساتھ مسلمانوں کی طرح یا مسلمانوں والے معاملات جو ہے اسی طرح سے پیش آیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس وقت کے دور کے حساب سے بھی بہت اہم ہے اور آج ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ ہم ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے یا ظاہری حیثیت کی وجہ سے کسی کے اوپر فتوے نہ لگائیں، جیسے کہ آج کل بہت ہی عام طور پر کر دیا جاتا ہے۔ ایک مسلک دوسری مسلک کے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی مسلک کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کو مسلمان کہتے ہی نہیں، وہ تو کافر سمجھتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کسی کے اوپر اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ لگا دیا جاتا ہے، الزام لگا دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کے معاملات جو ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے، کسی کو گستاخ صحابہ کہہ دیا جاتا ہے، یا اس طرح کے معاملات کر کے ہم نے آپس میں اس طرح سے پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس آیت میں بھی ہمیں اشارہ دیا اور پھر اس کے علاوہ بھی ہے تو کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو ہم اپنے آپ کو بانٹ بیٹھے ہیں اپنے مذہبوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، یہ تو اللہ کی طرف سے کچھ تقسیم تھی، لیکن ہم نے اپنے دلوں سے ہی اپنے کاٹ دیا ہے اس قوم کو، دلوں سے ہی ہم نے نفرتیں پیدا کر دی اور دلوں میں ہی کچھ ایسے معاملات پنپ رہے ہیں یا اور زیادہ جڑیں پکڑ رہے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے۔ تو کم از کم ہم انفرادی طور پر یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی مسلک ہے یا کوئی بھی دوسرا مومن ہے جو اپنے آپ کو کلمہ حق بلند کرتا ہے، جو اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، شہادت دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، باقی ایمان کے تقاضے جو بنیادی تقاضے ان کو پورا کرتا ہے، تو یقیناً ہمیں اس کو ایز اے مسلمان ٹریٹ کرنا چاہیے اور اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ تو کفر کر رہا ہے یا شرک کر رہا ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ ہاں، جہاں پر اس کی رہنمائی ہونی چاہیے وہ ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ضرور کرنی چاہیے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال آیت کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، تم تھے من قبل، اس سے پہلے، اسی طرح تم بھی تو اس سے پہلے تھے۔ اب جنہوں نے ان کو مشرک سمجھ کر قتل کر دیا، لیکن انہوں نے کیونکہ کلمہ حق پڑھا، اسلام پیش کیا یا کلمہ پڑھا، تو وہ مشرک تھے یا نہیں ان کے دلوں سے تو نہیں پتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اس سے پہلے تم بھی تھے، فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، اس سے پہلے تو تم بھی اسی طرح تھے، اسی کی طرح تھے، کہ مطلب کہ تم بھی تو کسی نہ کسی کفر کے نظام کے تحت تھے، کوئی اس سے پہلے بہت سارے عیسائی تھے یا یہودی تھے یا شرک کرنے والی قوموں سے مطلب تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور تم اگر آج کلمہ گو ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو، اور آج ہمارے لیے بھی کہ اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی اکثر اوقات ایسا ہی معاملات ہو سکتے ہیں کہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد میں کچھ ہوں گے جو دوسرے مذاہب تھے، جنہوں نے پھر اسلام کو اپنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور روشنی دی، یا اس وقت کے صحابہ جو ہیں دور کے لوگ جو مسلمان ہوئے، تو وہ سب بھی تو اسی طرح سے پہلے اسلام لانے سے پہلے بھی تو ان کی کنڈیشن ویسی ہی تھی جو ان چرواہے کی یا ان لوگوں کی تھی جو کافر ہیں، جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ فمن اللہ، تو احسان کیا اللہ نے، علیکم، تم پر، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، تم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دین کی روشنی جو ہے وہ عطا کی۔ فتبینوا، تو تمہارے لیے ضرور ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، ایسے معاملات میں آگے بڑھنے سے پہلے تم یقیناً تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ تم تحقیق کر لیا کرو، کچھ چھان بین کر لیا کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان بہا تعملون خبیرہ، اس سے جو تم کرتے ہو خوب اچھی طرح سے خبردار ہے۔ جو تم عمل کرتے ہو، چاہے ظاہری طور پر، باطنی طور پر، جس بھی نیت سے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کے مطابق تمہارے اعمال جو ہیں اس سے بہت اچھی طرح سے خبردار ہے۔ آیت نمبر 95 ہے، لا یستوی القاعدون، نہیں برابر سب بیٹھ رہنے والے۔ اب آگے آیت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، بہت آسان ہے، زیادہ وقت نہیں لے گی یقیناً یہ ہمارا، لیکن موضوع کے اعتبار سے مطلب تھوڑی سی ایک ڈیفرنٹ پہلو بیان کرتی ہے۔ موضوع تو وہی چل رہا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، لا یستوی القاعدون، نہیں برابر سب بیٹھ رہنے والے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ لوگ، اور ان کا مقابلہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اس جنگ کی صورت میں، یا اللہ نے جب بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا حکم دیا، تو اس صورت میں وہ اپنے گھروں پر بیٹھے رہتے ہیں، جیسا کہ بہت تفصیل سے ذکر ہوا غزوہ احد کے چیپٹر میں یا اس موضوع کے تحت، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور مثالیں ملتی ہیں۔ اور اسی طرح ہجرت کرنے والے جو ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے قصداً ہجرت نہیں کی بغیر کسی شرعی اجر کے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے بجائے گھروں میں بیٹھے رہے۔ تو بہرحال لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر سب بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں میں سے وہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، غیر اولی الضرر، بغیر کسی تکلیف والے عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں بیٹھے رہے ہیں، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کن کے برابر؟ والمجاہدون، جہاد کرنے والوں کے، اور جہاد کرنے والوں کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، بالاموالی، اموال کے ساتھ، مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور جانوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ ایک ہی جملہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں کل ملا کر 4 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، ایک ہی بات کو۔ اس سے اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، یہ کس قدر اہم بات ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں بغیر کسی شرعی عذر کے، جب ان کو حکم ملا، ہر حالات میں نہیں، سب وقت نہیں،
جب ان کو حکم ملا، جب حالات و واقعات کے تحت ان کی ضرورت پڑی جہاد پہ نکلنے کے لیے، چاہے وہ ہجرت تو اس وقت کا معاملہ تھا جس کو بعد میں بند کر دیا گیا، اب ہجرت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاد جو ہے اس کے لیے وہ زیادہ اہم موضوع ہے اس وقت، اس آیت کے مطابق بھی، کہ جو جہاد کے لیے وہ لوگ جو کسی شرعی عذر کے بغیر، وہ شرعی عذر کون سے ہیں؟ اس وقت کے صحابہ جو ہیں اس وقت انہوں نے کنسرن ریز کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تھوڑی سی سہولت دی، یا اس آیت میں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے نازل کیا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے کچھ صحابہ جو ہیں وہ نابینا تھے، اس کے علاوہ بیمار تھے، اس کے علاوہ عورتیں جو ہیں جو نہیں نکل سکتی تھی، اس کے علاوہ مطلب تنگ دست قسم کے لوگ، یا اس طرح کے جو شرعی عذر رکھنے والے ہیں، وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، ان وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لیکن وہ جہاد دونوں طریقوں سے، مالوں کے ساتھ بھی اور جانوں کے ساتھ بھی، دونوں، ٹھیک ہے۔ اس وقت بھی ہم غزوہ تبوک کو اگر ہم یاد کریں، اس کا بڑی تفصیل سے ہم نے ذکر دیکھا تھا، بلکہ بڑی لمبی حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت کعب بن مالک کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ، کہ کس طرح سے غزوہ تبوک کے معاملے میں ہوا۔ بہرحال وہ الگ سے موضوع ہے، لیکن اس سے ہمیں یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ اس وقت کے صحابہ یا لوگ جو تھے، مومن جو تھے، انہوں نے اپنے مالوں کو بھی پیش کیا اللہ کے راستے میں، اور پھر وہ جہاد کے لیے بھی نکل کھڑے ہوئے، اپنی جانوں کو بھی اللہ کے راستے میں پیش کیا، ٹھیک ہے، کہ جانوں اور مالوں دونوں کو اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، ان کے برابر نہیں ہو سکتے وہ لوگ جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں۔ فضل اللہ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین، مجاہدوں کو یا جہاد کرنے والوں کو، بھی اموالہم و انفسہم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنی جانوں اور مالوں کو کے ساتھ اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، علی القاعدین، سب بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ، ایک درجہ، وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے، ان لوگوں کو جو اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں۔ وہی بات دوسری دفعہ ریپیٹ ہو گئی ایک ہی آیت میں۔ پھر اس کے بعد وَكُلًّا، اور ہر ایک سے، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، الحسنہ، اچھائی کا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا بھی وعدہ کیا ہے، جتنی اچھائیوں کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے، یعنی جو مالوں کے ساتھ اپنا اس جہاد میں پیش ہو رہا ہے، اس کی نیت کے مطابق اس کا اجر ہے، جو اپنی کچھ مشقت اس میں لگا رہا ہے، کچھ وقت لگا رہا ہے، کچھ سپورٹ کر رہا ہے کسی بھی طرح سے، تو اس کا جو معاملہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا ہمیں سمجھنے کے لیے، اللہ کا قانون کیا ہے یا اللہ کا انصاف کیا ہے، کہ اس دنیا میں جب ہم کسی چیز کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں، تو ہمارے لیے کچھ اکائیاں ہیں، جیسے وزن کو تولنے کے لیے کلو کے حساب سے یا گرام کے حساب سے ہم تولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بڑا کنٹینر ہے تو اس کو ہم ٹنوں کے حساب سے تولتے ہیں، کوئی سفر ہے تو تھوڑا سا سفر ہے تو اس کو ہم میٹرز میں یا فٹس میں ہم مطلب پیمائش کر لیتے ہیں، لیکن بڑا ہے تو کلو میٹرز میں یا میلوں میں اس کا ناپتے ہیں یا اس کا اندازہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف چیزوں کو ناپنے کی یا تولنے کی مختلف اکائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف، اجر کو تولنے کے لیے، ثواب کو یا نیکیوں کو تولنے کے لیے اللہ کی بھی ایک اکائی ہے، اور اللہ کی اکائی ہے ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بہت جگہوں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کا بھی اجر اس کے لیے قائم ہے، اس کو ملے گا۔ اب یہ ذرہ جو ہے، اگر عربی معنوں میں لکھا ہے، اگر دنیاوی معنوں میں بھی دیکھیں تو ٹائنیسٹ پارٹ، ذرہ جو ہے عربی میں، اس کو جو ورڈ ذرہ یوز ہوتا ہے، اس کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ایٹم کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایٹم اکثر ہم میں سے جانتے ہیں ایٹم کیا ہے، کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ یا چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جاتا۔ جب آپ جتنا بھی چھوٹا کر سکتے ہیں کسی چیز کو، کسی ٹکڑے کو کاٹ کاٹ کے جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں، تو سب سے چھوٹا ذرہ جس کو مزید تقسیم نہیں کیا جا سکتا وہ ایٹم ہے یا وہ ذرہ ہے۔
ذرہ، یہ میں اردو کا لفظ بھی بیچ میں یوز کر رہا ہوں، ذرہ اردو میں عام طور پر چھوٹے سے ڈسٹ کے ذرے کو یا پارٹیکل کو یا مطلب کہا جاتا ہے، لیکن عربک میں ذرہ جو ہے وہ انتہائی چھوٹی اور معمولی سی مقدار ہے جو فردر تقسیم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے ہاں اکائی کیا ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی نے کوئی عمل کیا ہے تو اس کو اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کا وعدہ کیا ہے اچھائی کا، وہ تو ان کو مل کے رہے گی۔ ہاں البتہ کیا ہے، فضل اللہ، اور فضیلت دی ہے اللہ نے۔ اب ظاہر درجات ہیں مختلف، جیسا کہ بہت زیادہ ذکر ہوا کہ ناپنے کے علاوہ یعنی گننے کے علاوہ، نیکیوں کو گننے کے علاوہ ان کا وزن بھی تولا جائے گا، پلڑے میں رکھا جانا ہے، پلڑے میں جب رکھا جائے گا تو یقیناً اس کا وزن تولا جائے گا۔ تو اسی نے اگر کسی میں تعداد میں کم نیکیاں ہیں لیکن اس کی نیت اور اس کے ارادے کے مطابق، اس کے ٹھوس ارادے کی وجہ سے اس کم نیکیوں کا، کم تعداد کی نیکیوں کا وزن جو ہے وہ زیادہ تعداد والوں سے بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی بہت تفصیل سے ہم نے ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ تو نیکیوں کے بھی پھر درجات ہیں، کم زیادہ ہونے کے علاوہ بھاری اور ہلکی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وفضل اللہ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین، مجاہدوں کو، جہاد کرنے والوں کو، القائدین، سب بیٹھے ہوئے رہنے پر، اجرن عظیمہ، ایک عظیم اجر کی۔ تیسری دفعہ وہی بات ریپیٹ ہوگی ایک ہی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کو، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کو گھروں میں بیٹھے رہنے والے لوگوں پر ایک اجر عظیم جو ہے، اس اجرن عظیم، اجر عظیم کی صورت میں ایک فضیلت دی ہے، یعنی ان کے لیے بڑا اجر ہے بجائے ان کے مقابلے میں جو بغیر کسی شرعی عذر کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک انہوں نے اپنے مال خرچ کیا ہے لیکن مالوں کے ساتھ جانوں کو پیش نہیں کیا، اور یہ مالوں کے ساتھ جانوں کو پیش کرنا یہ اس وقت ہے جب اس کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی جب جنگ کے لیے یا قتال کے لیے یا جہاد کے لیے قول دی کسی غزوہ کے لیے تو اس وقت سب کا نکلنا ضروری ہے، ادروائز ایک لشکر جو ترتیب دیا گیا اس لشکر کو مختلف اسائنمنٹ دے کر چھوٹی موٹی وہ بھیجا جاتا تھا، اور اس کے لیے پھر مالی معاونت جو ہے وہ تو ایک روٹین کا کام ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں فوج ہے جو ہمارے ملکوں کی حفاظت کرتی ہے، سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، تو وہ ان کا کام ہے، ان کے پیچھے ہمیں لاجسٹک سپورٹ دینی ہے پیسے کی صورت میں یا دوسری سروسز یا خدمات ان کو مہیا کر کے۔ لیکن جب خدا نہ خواستہ اگر جنگ کا میٹر آ جائے اور اس میں اگر حکومت وقت اعلان کر دے یا لیڈر جو ہے قوم اس لشکر کا وہ اعلان کر دے، اعلان عام کر دے جنگ کے لیے کہ سب آؤ نکلو اور دشمن کا مقابلہ کرو، تو اس صورت میں یہ ہماری ذمہ داری بن جائے گی کہ ہم نہ صرف اپنے مالوں کے ساتھ ان کی مدد کریں گے بلکہ اپنی جانوں کے ساتھ بھی ان کے سامنے پیش ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے اس اجر جو جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا وہ ہمارے حصے میں بھی لکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی فہم اور فراست بھی دے اور ہمت اور توفیق بھی دے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر آزمائش کا وقت آئے تو ہم اس آزمائش پر پورے بھی اتر سکیں۔ اب اگلی آیت جو ہے اس میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں، درجات منہ، اپنی طرف سے، ومغفرتم ورحمہ، اور بخشش اور رحمت، اللہ کی طرف سے درجات، اور بھی زیادہ احسن درجات، بڑے درجات ہیں اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے وہ، اور بخشش اور مغفرت بھی ہے ان کے لیے بخشش اور مغفرت بھی ہے، اور اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں جانوں اور مالوں دونوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر رکوع بھی ختم ہو گیا اور ایک اہم موضوع تھا جس کا تذکرہ بھی ہو گیا، اور اس میں کچھ ایڈیشنل ڈیٹیل میں بھی آج چلے گئے۔ کچھ اہم چیزیں لگتی تھیں جو میرے پلان میں تو نہیں تھی لیکن بہرحال ذہن میں آئی تو ڈسکس ہو گئی انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، اور ہمارا سننا اور اس مجلس میں بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں ہمارے لیے باعث نفع بنائے بلکہ آخرت میں بھی ہمیں اس کا اپنی رحمت کے مطابق بڑا اجر اور بڑے بھاری اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں، بڑے بھاری اجر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائے اس کوشش کو، آمین۔
جزاکم اللہ خیرن. اگر کسی کے ساتھ کوئی پوائنٹ ہے یا کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر اجازت چاہتے ہیں. کل آئیں گے اگلے نئے سبق کے ساتھ. اور کل کی آیات جو ہیں وہ بھی کچھ اہمیت کی حامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. اپنے ساتھیوں کو یا اپنے احباب کو کوشش کریں کہ وہ اس چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوں، کیونکہ ہمارے لیے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مطلب میں تو جو سبق یاد کرتا ہوں یا میرے ساتھی جو ہیں تو ہم تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس مجلس میں اور بھی لوگ ایڈ ہو جاتے ہیں تو چلو ہماری آواز جو ہے وہی آگے بڑھتی ہے انشاءاللہ. تو آپ ہم سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمت والے معاملے کرے. اور روز دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وبا جو آج کل اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کی صورت میں نہ صرف امت محمدی بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے جو اس وبا کے علاوہ بھی بہت ساری اور آزمائشیں ہیں، اور خاص پر اس میں جو فتنے ہیں اور اس میں نا اتفاقی جو ہم میں آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے نکالے اور ہمارے لیے اچھے حالات اللہ تعالیٰ لے آئے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرن. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.